نیت کر لی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے گھر میں جا کر اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ تو محروم ہوں گے ہی نہیں، لیکن وہ لوگ بھی محروم نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے اس رمضان مبارک کے اندر خصوصاً آخری عشرے کے اندر 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھی ہو، 5 وقت بعد جماعت نمازیں پڑھی ہوں، تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی محروم نہیں ہوں گے، اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا، یہ اس لیے تھا کہ ہم اس میں خوب عبادتیں کریں، اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ اب انسان جو ہے جس وقت عبادت کرتا ہے اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جس وقت یہ رمضان ختم ہوتا ہے، شیاطین کھول دیے جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے بڑی عبادت تو نے کر لی ہے، سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب کیا کرتا ہے، ابھی تو عیش کر اور کچھ مزے کر۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب ایسے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے جو ہے اللہ پاک کی پناہ مانگنی ہے کہ اللہ مجھے جو ہے سے تو پناہ عطا فرما دے، تاکہ جیسے تو نے مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی رمضان کے اندر، یا اللہ غیر رمضان کے اندر بھی مجھے اس کے اوپر قائم رکھ۔ اسی حالت میں یا اللہ میری موت آ جائے، میں تیری عبادت کرتے کرتے دنیا سے جاؤں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا تھا کہ جیسے ہو سکے وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اس کی رضا حاصل کرتے تھے۔ دنیا میں رہنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے، دنیا کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے، لہٰذا ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اور آخرت کی فکر کیسے ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، خصوصاً جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اسکول کے اندر جس وقت بچوں کو پڑھایا جاتا تھا اور کوئی ان سے ٹیچر ٹیسٹ لیتا تھا، غلطی آتی تھی تو اس کو تھپڑ مار لگتا تھا یا اس کو ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جس کو موت آ جاتی ہے اس کو موت کا تھپڑ لگ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور یہ سب کو لگنا ہے، ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہم اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ آیا اللہ رب العزت کی خوشنودی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یا اللہ پاک کو ناراض کر کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہاں پر ایک بات اور بھی آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ یہاں پر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس مہینے میں بھی کس کی مغفرت نہ ہو۔ کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے تو جو ہے انعامات ہو رہے ہیں، بخششوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ اب کون سی رکاوٹ ہے؟ ہم خود ہی رکاوٹ بنتے ہیں، یاد رکھیں۔ جو لوگ اللہ رب کی عبادت نہیں کرتے وہ خود ہی رکاوٹ ہیں، ورنہ اور کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ شیطان دل میں وسوسے نہیں ڈال رہا، ہم نے اپنے آپ کو جو اس بات پر پابند کرنا ہے۔ بہرحال مسجد کا چندہ آپ رات کریں گے نا، چندہ شروع کر لیں تاکہ وقت تھوڑا ہے، تاکہ 9:30 بجے پھر بیان کر سنونی میں بج گیا سن کے۔ تو اللہ رب جو ہے ایمان والوں کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ بندگی کرتے ہیں اور اسی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جس وقت انسان افطار کر لیتا ہے اس وقت دل چاہتا ہے کہ جا کے سو جاؤں، تھکاوٹ آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان مبارک کے اندر جو تراویح عطا کی ہے، اس میں کتنی بڑی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے جو ہے ایک صحت بھی ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ قوت ہے کہ اس میں ہم کتنی آرام کے ساتھ تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ اگر رکعتیں جو ہے لمبی ہو جاتی تب بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی ہوتی ہے تب بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتا، اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں۔
تو یہ جو اس وقت ہم اپنے آپ کو عادی کر لیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ اس کے اوپر مجھے قائم رکھا. اور اللہ رب العزت نے پورے سال کے اندر کچھ ایام رکھے ہیں، ان دنوں کے اندر ہمارے لیے جو بخششوں کے جو سمندر بہائے جاتے ہیں. جیسے شب برات آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کو لے جاتی ہے، اسی طریقے سے شب معراج آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر جب آتی ہے، اللہ اکبر، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ رب سب کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. چند بد نصیب ہیں کہ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں اور جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، سودخور اور والدین کے نافرمان. یاد رکھیں، دیکھو آج کا جو دن ہے اس میں بھی اگر کوئی اپنے والد سے ابھی ناراض ہے وہ جا کر ان سے معافی مانگ لے، ان کو راضی کر لے. اور کس لیے؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب کی طرف سے جو ہے وہ تو معافی ہو رہی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں. جن لوگوں کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے ہم ان سے جو ہے جا کر ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور جا کر ان سے معافی مانگیں. کیوں کہ دنیا سے ہم جب رخصت ہوں ہم ایسی حالت میں جائیں کہ کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی نہ ہو. آپ اپنی طرف سے سب کے ساتھ ٹھیک رہیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے تو یہ پھر اس کے اوپر گناہ آئے گا. جیسے اس دن میں نے جمعے کے متعلق عیدین کی نماز کے متعلق بیان کیا تھا کہ جس وقت جو ہے نماز ہو جاتی ہے، جیسے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں نا تو پہلے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد ہم نے صفیں جس طرح صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں تحیات کی صورت میں اسی طرح بیٹھے رہیں اور خطبہ سننے کے لیے ایسے ہی بیٹھے، صفوں کو نہ توڑیں. لیکن اگر کوئی شخص اٹھ کے جاتا ہے یا اگر مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، کوئی تقاضا ہے اس کو، وہ تو اور بات ہے، لیکن ویسے جا رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا. تو آپ لوگوں کے اوپر گناہ نہیں، جو اٹھ کے چلا گیا اس کے اوپر گناہ ہے. ویسے قصداً چلا گیا اور اس نیت سے نہیں کہ میرا کوئی تقاضا ہے یا مجھے جو ہے ٹائلٹ وغیرہ جانا ہے یا کسی اور سخت ضرورت ہے، ویسے چلا جاتا ہے تو اس کو جو ہے کیا ہے، وہ شخص گناہگار ہوتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خطبے کے لیے ہم جو ہے ہمارے گوش ہو کر سنا کرتے تھے پوری توجہ کے ساتھ. جس طرح نماز عید کا پڑھنا یہ واجب ہے، اسی طریقے سے خطبے کا سننا بھی واجب ہے. دونوں باتیں ہیں کہ ہم خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں. اگر ہمیں خطبہ سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں انشاءاللہ پورا ثواب مل رہا ہے. ایک ایک حرف کے اوپر ہمیں پورا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو رمضان المبارک کے اندر جس طرح ہم نے پابندیاں کی ہے اور ابھی الحمدللہ عید کے لیے سارے اکٹھے ہوئے آئے ہوئے اللہ پاک کی توفیق سے، یہ اللہ رب کی طرف سے محض اس کا فضل و کرم ہے، احسان ہے. ہم اس کے اوپر اللہ کا کتنا ہی شکر ادا کریں تو کم ہے. تو لیلۃ القدر بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آئی ہے، اور شب برات بھی اور شب معراج بھی، یہ تمام راتیں. اور یہ آج کا جو دن ہے کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کا جو دن ہے یہ انعام کا دن ہے. اس دن میں اللہ رب کی طرف سے فرشتے جو ہے فرشتے کے اوپر فخر کرتے ہیں بندوں کے. اللہ پاک جو ہے فرشتوں کے سامنے اس بات کی فخر کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میں نے ان کو نمازوں کا حکم دیا، انہوں نے نمازیں پڑھی، تراویح کا حکم دیا، تراویح پڑھی، اور اسی طریقے سے عید کی نماز کا حکم دیا، انہوں نے عید کی نماز پڑھی. تو وہ جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں راستے میں کھڑے ہوتے ہیں فرشتے اور اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ تم جو گواہ رہو، آج میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. آج کھلی عام معافی کا دن ہے، لہٰذا ہم میں سے اگر کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے وہ ایک دوسرے سے معافی مانگے، ایک دوسرے سے جو ہے اب اسی رنجش دور کر دے کہ اللہ کی طرف سے جو معافی کا عام اعلان ہو